بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرولش عثمان۔ کرولش عثمان سیریز نے تاریخی سیریز میں اپنا زبردست احساس دلایا ہے۔ عثمان غازی کی زندگی پر یہ سیریز اپنا الگ ہی مقام بناتی نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ قصہ اس قدر دلچسپ اور جذبات کن تھی کہ مداح ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں سکین سے نہ ہٹا سکے۔ دلیلش ارطغرل کے مرکزی کردار ارطغرل غازی کا کردار دوسرے سیزن میں اپنے اختتام کو پہنچا، جس کے بعد اب تمام نگاہوں کا مرکز صرف اور صرف عثمان غازی ہی ہوں گے۔ اب سے ان کی اصل جدوجہد شروع ہوگی۔ سیریز میں اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے ہر کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بہت سے سوالات زیر بحث لانے جا رہے ہیں، جن میں سے اہم سوال یہ ہے کہ جرگے میں سردار، دندار اور ساوچی میں سے کون چنا جائے گا، جو عثمان نے جرگہ ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ سفید داری والے سرداری کے معاملے کی مداخلت کریں گے یا نہیں کریں گے، جبکہ تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہوگا کہ فلاطوس جو کہ جیل میں ہے، جس کو ساوچی قید کر کے قبیلے لے آیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ادھر تیسری خبر جو اہم خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ساوچی کے بیٹے بایوجا کی انٹری کب ہونے جا رہی ہے، چونکہ پچھلی دو اقساط میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ ساوچی نے اپنی بیوی لینا سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یاولق ارسلان کی واپسی کب ہو رہی ہے۔ ناظرین حضرات، آج ہم ان موضوعات پر گفتگو کرنے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ تارگن خاتون جو کہ آپ کے نکی اللہ کی یہ جاسوس نہیں رہی، تو اب دوسری طرف اس نے عثمان اور بالا کے درمیان فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا یہ عثمان کی بیوی بن پائے گی یا نہیں بن پائے گی۔ اور نکولا چونکہ وہ اب زخمی کی حالت میں غار میں ہے، اسی طرح فلاطوس بھی اس کے پاس نہیں ہے، فلاطوس بھی قبیلے میں قید ہے، ہیلن بھی نکولا کے پاس ہے، تو کیا اب کئی قبیلے والے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر حملہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جی تو ناظرین، بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کی کہ سرداری کے لیے جرگے کو منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں دندار اور ساوچی آمنے سامنے ہیں، اور ووٹنگ کے لحاظ سے دندار جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جب ان کی سرداری کا اعلان کیا جانے لگے گا، بام سے بے اس کا اعلان کریں گے، لیکن اعلان کرنے لگیں گے تو ادھر عثمان بے جو ہے وہ انٹری ماریں گے آ کے، اور سب کو منع کر دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ میں اس جرگے کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ عثمان بے اس جرگے کو تسلیم نہیں کریں گے، اس طرح یہ جرگے کا جو سرداری والا فیصلہ ہے یہ مؤخر ہو جائے گا، اور کچھ لمحے تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جبکہ دوسرا پوائنٹ جو ہمارا تھا کہ وہ سفید داری والے اس میں مداخلت کریں گے یا نہیں، تو پھر سفید داری والوں کو آخر کار اس میں آنا پڑے گا، لیکن جلد نہیں، وہ کچھ دیر کے بعد آئیں گے، چونکہ پہلے یہ قبیلے میں معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ تو عزیز سامعین حضرات، ہمارے جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ فلاطیوس کے بارے میں۔ فلاطیوس کو ساوچی بے جو ہیں وہ قید کر کے قبیلے میں لے آئے ہیں، تو کیا وہ رہا ہو جائیں گے یا ان کو پھانسی دی جائے گی، چونکہ ساوچی بے تو کہتے ہیں کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو پھانسی نہیں ہوگی، بلکہ لینا جو ہے وہ اس کی پرانی محبت جو ہے وہ جاگ جائے گی، اور وہ اس کو رہا کرنے میں اس کی مدد کرے گی، اس طرح وہ جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جی تو سامعین، ہمارا جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ ساوچی بے جو ہے وہ اس کا جو بیٹا بایو ہیجا، کیا اس کی انٹری ہو رہی ہے یا نہیں، تو ہمارے خیال کے مطابق ان قریب اس کی انٹری ہونے والی ہے، چونکہ ساوچی بے اپنی بیوی لینا سے بار بار اس کا تذکرہ کر چکا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان قریب اس کی انٹری ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کو تاریخ میں، تو اس کا کیا کردار ہے، تو اس لحاظ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کردار جو ہے وہ کافی مثبت رہا ہے، کہ یہ عثمان کا ایک خاص سپاہی بن کے ابھرا ہے۔ تو ابتدا میں تو یہ ساوچی کے ساتھ رہے گا، لیکن بعد میں آخرکار یہ بھی عثمان کا سپاہی بن جائے گا۔ جی تو سامعین، ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یاولق ارسلان کی واپسی کب ہوگی۔ یاولق ارسلان جو ہے، جو کہ ہر قسم میں عثمان کے خلاف منصوبے بناتا نظر آ رہا تھا، لیکن آخر کار اس نے عثمان کی سرداری کو تسلیم کر لیا، اور اس کی بہادری کو تسلیم کر کے اس کی سلطنت میں آنے کی خواہش کر دی۔ تو عزیز سامعین حضرات، یاولق ارسلان جو ہے اس کی واپسی کوئی جلد ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا ہے اور جا کے گیہاتو کے خلاف تیاری کر رہا ہے، یا تو وہ گیہاتو کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے مارا جائے گا، یا پھر آ کے عثمان کے ساتھ اس کا گیہاتو کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ تو جی تو سامعین، اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے تارگن خاتون کے بارے میں، کہ تارگن خاتون جو کہ اب نکی اللہ کے جال سے نکل چکی ہے، اس کا جاسوسن تھی وہ تو ختم ہو چکی بات ہے، اب اگلا اس کا مرحلہ کیا ہوگا۔ تو عزیز سامعین حضرات، ہمارے خیال کے مطابق تارگن خاتون جو ہے اس کا کریکٹر ختم ہونے والا ہے، چونکہ اگر دیکھا جائے
تو جو اس ڈرامے کے مین کردار ہیں انہوں نے اس کو 8 قسطوں کے لیے یا 10 قسطوں کے لیے اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے نکولا عن قریب ہمارے خیال کے مطابق نکولا اس کو ختم کر دے گا، اور اسی طرح تارکن خاتون جو ہے وہ عثمان بے اور بالا کے درمیان جو فساد ڈال رہی تھی اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے وہ نکولا کے بارے میں ہے کہ نکولا جو کہ بیمار ہے اور غار میں زخمی کی حالت میں ہے، اور ہیلن اس کی جو ہے وہ تیمارداری کر رہی ہے، تو کیا اس سے کئی قبیلے والے کوئی فائدہ اٹھائیں گے کہ وہ نکولا کی عدم موجودگی اور فلاتیوس اور ہیلن کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اینا گول قلعے پر حملہ کر دیں؟ ناظرین حضرات، ایسا تو ہمارے خیال میں نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو صرف اور صرف یہ ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہوگا، کیونکہ اینا گول کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو اس کو عثمان بے نہیں بلکہ ترگت یعنی نور گل اس کو فتح کرتے ہیں۔ یہ تھا ناظرین ہمارا